اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور تجوید قرآن کے انتہائی اہم دروس کو سن رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج کا درس انتہائی اہم جو کہ را کے احکام کے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حروف کے ذریعے اس کو منظم کیا ہے، اور جب تک آپ کے حروف کی ادائیگی، ان کی صفات اچھی نہ ہوں گی تو آپ اس انداز سے تلاوت نہیں کر سکتے کہ جس انداز سے قرآن مجید اللہ نے نازل کیا۔ تو ہم نے باقی حروف کے بارے میں پڑھ لیا کہ ان کے مخارج کون کون سے ہیں، ان کی صفات کون کون سی ہے، میم کے احکام کون سے ہیں، نون کے احکام کون سے ہیں۔ تو آج را کے احکام ہم پڑھیں گے۔ را جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ را کی کون سی حالت ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان خطا کرتا ہے، غلطی کر دیتا ہے، اور اس طرح را کے اس حق کو ادا نہیں کرتا کہ جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو را کے احکام علماء نے قرآن را کے احکام کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ بعض حصے ایسے ہیں، مقامات ایسے ہیں کہ جہاں را کو موٹا پڑھا جائے گا، جس کو عربی میں کہتے ہیں تفخیم را، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں را کو باریک پڑھا جائے گا، جسے ترقیق را کہتے ہیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو اختیار ہے کہ آپ را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ ان تمام مقامات کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تفخیم را، یعنی را کے وہ مقامات کہ جہاں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے را جو ہے، اس میں بالکل سادہ حکم یہ ہے کہ جب بھی را خود را مفتوح یا مضموم ہو، یعنی کہ را پہ زبر ہو یا را پہ پیش ہو، تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو پر پڑھا جائے گا۔ بے شمار مثالیں قرآن مجید آپ کھولیں گے، ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا اگر را پہ پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، عشرون عشرون۔ اگر آپ پہ زبر آ جائے، اس کی مثال سراجم منیرا سراجم منیرا۔ اس طرح حذر الموت، را پہ زبر ہے، حذر الموت حذر الموت حذر حذر نہیں پڑھنا بلکہ حذر الموت۔ اس طرح را پہ اگر پیش ہو، نور نور نور، عشرون سراجا منیرا، حذر الموت، الم تر الم تر۔ اب اس کو ترا نہیں پڑھنا بلکہ الم تر الم تر۔ اس طرح اگر آپ مزید دیکھیں تو دوسری حالت اور دوسرا حکم را کا کہ جب را کو موٹا پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح یا مضموم ہو، یعنی خود را ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پہ کیا ہوگا، فتحہ ہوگا، زبر یا ضمہ یعنی پیش ہوگا، تو اس حالت میں را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں بہت ساری قرآن مجید میں مل جائیں گی۔ پہلی مثال را ساکن، اس سے پہلے پیش، مثلا مردفین مردفین۔ اب دیکھیں را ساکن پہلے میم پہ پیش ہے، مردفین۔ را ساکن مقبل زبر کی مثال قریتن قریتن قریتن۔ اس طرح را ساکن مقبل پیش قرآن قرآن قرآن، یرجون یرجون۔ اب را ساکن ہے، ماقبل زبر ہے، یرجون یرجون، مردفین قریة قرآن یرجون، یر را کو موٹا پڑھیں گے۔
مزید آگے بڑھتے ہیں، جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو. تو جو طلب پوائنٹ ہے، را خود ساکن ہوگا اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہوگا. یعنی کیا مراد کسرہ عارضی سے؟ یعنی کسرہ عارضی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کلمے کو کہ جو را ساکن سے پہلے آیا ہے، اگر اس کلمے کو آپ ہٹا دیں گے تو وہ کسرہ کسرہ نہیں رہے گا. مثال کے طور پہ ہم امیر تابو، قرآن میں ہے امیر تابو، ام ارتابو یہ علیحدہ تھا، ام علیحدہ تھا اور ارتابو علیحدہ تھا. اب ام کو جب آپ نے ارتابو کے ساتھ ملایا تو ایک عربی قاعدے کے مطابق اور اس کے تحت یہاں میم کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے. جب زیر لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ امی امی امیر تابو بن جائے گا. تو یہ کسرہ عارضی ہے، عارضی طور پہ ہم نے میم کو کسرہ دیا ہے، تو لہٰذا یہاں اس مقام پہ را کو موٹا پڑھیں گے. جیسا کہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، امیر تابو. اب دیکھیے امیر تابو نہیں پڑھیں گے بلکہ امیر تابو، امیر تابو. دوسری مثال، اصل میں لفظ تھا لمن ارتضا، اردو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب عربی میں پڑھیں گے تو پھر لمن ارتضا نہیں، لمن ارتضا، لمن ارتضا، لمن ارتضا. اب دیکھیں لمن ارتضا تھا، لیکن جب ہم نے لمن کو ارتضا کے ساتھ ملایا تو پھر اس نون کے نیچے عربی قاعدے کے مطابق کیا آ گئی؟ کسرہ. تو پھر لہٰذا یہاں بھی کسرہ عارضی ہے، لہٰذا اس کو موٹا پڑھیں گے. لمن ارتضا، لمن ارتضا، لمن ارتضا. اس طرح آگے مثال ہے ارجع، 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 ارجع. اب یہ بھی کسرہ عارضی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر یہاں مثال کے طور پہ پہلے قالا ہوتا تو ہم پڑھتے قال رجع، تو یعنی اب اگر قالا کو ہٹا دیں تو ارجع یہ کسرہ عارضی ہے، تو یہاں موٹا پڑھیں گے ارجع، ارجع. امیر تابو، لمن ارتضا. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں اکثر غلطی کرتے ہیں. یعنی ظاہراً وہ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ را ساکن ہے، ماقبل زیر آ گئی ہے تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ڈیپ میں جائیں تو پھر معلوم ہوتا ہے نا، قانون یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اس سے پہلے ولو کسرہ ہو، لیکن اگر کسرہ عارضی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ را کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے. امیر تابو، لمن ارتضا، ارجع. اب چوتھا مقام کیا ہے؟ جب بھی را ساکن ہو، جب بھی خود را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ لازمی ہو اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر را کو بھی موٹا پڑھیں گے. میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، خود را ساکن ہو، اس سے پہلے کسرہ لازمی ہو، یعنی کسرہ لازمی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں کسرہ ہی رہے، اور خود را کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی آ جائے جس کو ہم نے حروف مستعلیہ کہا تھا، خصہ وغت قوین جس کا مجموعہ تھا. اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کسرہ لازمی اور حروف مستعلیہ کے درمیان جنگ ہوگی، اور ظاہر ہے پھر جو موٹے اور جو قوی حروف ہوتے ہیں وہی جیتیں گے. تو پھر مستعلیہ نے کہا کہ نہیں، اس را کو موٹا پڑھا جانا چاہیے کیونکہ میں آ گیا ہوں اس کے بعد. تو لہٰذا کسرہ اور حروف مستعلیہ کے درمیان جنگ ہوئی، نتیجے میں مستعلیہ جیتے. تو پھر قانون بن گیا کہ جب بھی را ساکن ما قبل کسرہ لازمی اور ما بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ جائے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے. مثال دیکھتے ہیں، مرصاد. اب دیکھیں مر پہلے ہم سمجھانے کے لیے سادہ پڑھتے ہیں، مر را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ لازمی مر، فوراً بعد حروف مستعلیہ میں سے آ گیا تو پھر اس کو موٹا پڑھیں گے. مرصاد، مرصاد. قرطاس، اب طا بھی ہے مستعلیہ میں سے، قرطاس. فرقۃ، فرقۃ، فرقہ، فرقہ. مرصاد، قرطاس، فرقۃ. اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں. پانچواں مقام، جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا یا کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو.
یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، انشاءاللہ جب ہم ترقی کے راہ میں جائیں گے تو وہاں ایک پوائنٹ پڑھیں گے کہ خود را ساکن اس سے پہلے یا آئے تو پھر کیا حکم ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی خود را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا یا حرف یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے مفتوح یا مضموم حرف ہو تو پھر را کو پر پڑھا جائے گا، را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ بالکل سادہ ہے، مثال کے ذریعے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الیسر، اب الیسر دیکھیں، را خود ساکن ہے، اس سے پہلے سین ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے یا پہ کیا ہے، ضمہ ہے، پیش ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے، الیسر الیسر الیسر۔ مزید مثال دیتے ہیں، القدر، را ساکن مقبل دال ساکن اور اس سے پہلے قاف پہ زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، القدر القدر، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، قدر، را کو موٹا، قدر، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس طرح ایک اور مثال، الامور، الامور دیکھیں، خود را ساکن اس سے پہلے واو ساکن ہے اور یا نہیں ہے، اور اس سے پہلے میم پہ کیا ہے، پیش ہے، تو پھر اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، امور، موٹا، را کو موٹا، امور۔ اب اس کے بعد را کی وہ کنڈیشن کہ جہاں را کو باریک پڑھا جائے گا، جسے ہم نے کہا کہ ترقیق را کہا جاتا ہے۔ پہلا مقام، جب بھی را مکسور ہو، یعنی را کے نیچے زیر ہو تو مطلقاً را کو باریک پڑھیں گے، خواہ وہ را اسم میں آ جائے، خواہ وہ را فعل میں آ جائے، وہ کلمے کے شروع میں آ جائے، کلمے کے وسط میں آ جائے، کلمے کے آخر میں آئے، تو را کو ہر صورت میں باریک پڑھیں گے۔ بہت سادہ مثالیں ہیں اس کی، جیسے کہ رجال، رجال، را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے، رجال۔ الغارمین، الرقاب، الرقاب، رزقا، رزقا۔ اب دیکھیں، اب جہاں بھی را کے نیچے زیر آئے گی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں را کو کہاں باریک پڑھنا ہے، جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور را کے بعد مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ادھر را سے پہلے زیر اور پھر را کے بعد اگر مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا تھا تو ہم را کو موٹا پڑھتے تھے، لیکن یہاں یہ ہے کہ را خود ساکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ کیا ہو، وہ خود کسرہ ہوگا، اور را کے بعد مستعلیہ میں سے نہ ہو تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ شرعۃ، فردوس، مریۃ۔ اب یہاں اگر مرصاد ہوتا تو پھر را کو موٹا پڑھنا تھا، کیونکہ را کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی آ گیا تھا، تو یہاں موٹے حروف نہیں، باریک حروف ہیں، مستعلیہ نہیں ہے۔ شرعۃ، فردوس، فردوس، مریۃ، مریۃ، مریۃ۔ تو یہ بالکل سادہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے، جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، یہ پوائنٹ ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ را کے ترقیق را کے احکام پڑھیں گے۔ را خود ساکن ہے، اس سے پہلے یا جو ہے وہ بھی ساکن ہے، یا اس یا کے علاوہ کوئی اور مستقل ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ مثال میں ہم مزید وضاحت دیتے ہیں، لفظ سحر، را ساکن ہے، اس سے پہلے ہا ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے، تو پھر ہا کو را کو باریک پڑھیں گے، سحر، سحر۔ اس طرح ایک اور مثال ہے، ذکر، را ساکن مقبل کاف ساکن اور اس سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، تو پھر اس کو بھی باریک پڑھیں گے، ذکر، ذکر، ذکر۔ اس طرح ایک اور مثال، خیر، اب را ساکن ماقبل یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پہ ولو زبر ہو، پھر بھی را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کہا کہ را ساکن اور اس سے پہلے یا بھی ساکن ہو تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، اس سے پہلے والا حرف مضموم ہو یا اس سے پہلے والا حرف
مفتوح ہو یا مکسور ہو، مفتوح ہو یا مکسور ہو تو پھر را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، جیسے کہ خیر، خیر، اب را کو باریک پڑھیں گے۔ اس طرح خبیر، یہاں را ساکن ما قبل یا ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر تو باریک، خبیر۔ اب تیسرا جو مقام ہے وہ ہے بہت آسان ہے، اس کو اپنے سمجھنا ہے، اور یہ یہاں اکثر اشتباہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ مقام کہ جہاں را کو ہم نے، ہمارے پاس دونوں وجہ جائز ہیں، دونوں طریقے سے ہم را کو پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات موٹا پڑھنا بہتر ہوتا ہے، بسا اوقات باریک پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ پہلا مقام جہاں دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں جائز ہے، جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، البتہ کسرہ اصلی ہو، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر را کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال میں یہ آپ کے لیے مزید واضح ہوگا۔ مثال ہے کل فرقین، اب دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ اصلی ہے، اصلی کسرہ ہے، یعنی یہ کسرہ کہیں سے آیا نہیں ہے، فرقین، اور اس کے را کے فوراً بعد قاف آ گیا، تو یہاں اب دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہاں باریک پڑھنا ہے، یعنی اولا، علماء کہتے ہیں اولا اور بہتر یہ ہے کہ اس مقام پہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن باریک پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی آپ یوں پڑھ سکتے ہیں کل فرقین، کل فرقین، باریک پڑھ سکتے ہیں کل فرقین، کل فرقین، لیکن بہتر کیا ہے، آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ مقام کہ جہاں را کو دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ہے کہ جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تو آپ یہاں دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال میں مزید وضاحت دیتے ہیں، جیسا کہ مصر، کلمہ ہمارے پاس ہے میم صاد را پہ مشتمل، مصر، را ساکن، اس سے پہلے حرف مصعلیہ میں سے صاد آ گیا ہے جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ساکن، اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں اولا، بہتر، افضل یہ ہے کہ آپ اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں، موٹا پڑھیں، جیسا کہ مصر، 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 اس طرح القطر، القطر، را ساکن، اس سے پہلے طا ساکن، اور اس سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، القطر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے القطر، القطر، یعنی کہ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہ را کے مختصر احکام کہ جس کو آپ مختلف آپ کے سامنے مقامات آئیں گے، آپ نے ان تمام احکام کو ذہن میں رکھتے ہوئے را کو پہچاننا ہے کہ اس مقام پہ را کو موٹا پڑھیں گے، اس مقام پہ را کو باریک پڑھیں گے، اس مقام پہ را پہ دونوں طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ذہن میں بٹھاتے ہیں، اور پھر کتنا عملی طور پہ اس کو قرآن میں، آپ جب قرآن کھولیں گے عملی طور پہ اس کو آپ قرآن میں اپلائی کرتے ہیں، قرآن میں جو مثال آئے اس کو آپ دیکھیں کہ میرا جو را کا حکم ہے یہاں کس طرح ادا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ حمد کی پہلی آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں را میں را کو موٹا پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے کون سا حکم جاری ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن، را پہ زبر ہے تو آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آیت الحمد للہ رب العالمین، رب اب اگر یہاں آپ دیکھیں ربی کو کیوں موٹا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب کے سر پر زبر ہے، لہذا را کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس طرح آپ اگر مزید سورہ حمد پڑھتے جائیں گے تو اس میں آیت آئے گی اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں آپ دیکھیں گے را کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، اور اکثر پڑھ دیتے اہدنا را غلط ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस तरह अगली आयत में सिरातल, सिरा यानी रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर हम मज़ीद कोई सूरत लेते हैं, हम मिसाल के तौर पे आज हम सूरह नस्र की तिलावत करते हैं। इसमें आपने देखना है कि रा जहाँ आ रहा है अपने रा को मोटा पढ़ना है। पहले हम तरतील में पढ़ेंगे और उसके बाद हम तहक़ीक़ में पढ़ेंगे, यानी कि क़िराअत के अंदाज़ पढ़ेंगे कि फिर जो दोस्त क़िराअत में भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो इस सूरत को कर सकते हैं। सबसे पहले तरतील में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अब इसी को हम क़िराअत के अंदाज़ में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العली الअज़ीम। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप दर्स को सुनेंगे और इसकी अमली तौर पे इसको देखेंगे, इसको याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।